بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونشکره ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرته کفاہ اللہ ہم دنیاہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پہلے سے معذرت، ہمارا اردو پورا نہیں ہے تو اس کے لیے اگر آپ لوگ کو تکلیف ہوگا تو ابھی سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہرحال یہ جو ٹاپک ہے ہمارے سامنے، ایمانیات، یقین، ایمان اور یقین اور توکل، کہ بچوں کے ساتھ، بچوں کے سامنے اور بچوں کو یہ تعلیم کس طرح دیا جائے اور کیوں دیا جائے۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، صحابہ اکرام فرماتے تھے، یہ حیات جو صحابہ میں ہے، اور جو صحابی یہ ذکر کرتا ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، یہ بھی فرماتے ہیں یہ صحابی کہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا، یعنی صحابہ کے زمانے میں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے قرآن سیکھنے کی کوشش کی بغیر ایمان کے، بغیر یقین کے، بغیر توکل سیکھنے کے، قرآن سیکھنے کوشش کیا۔ ہم نے اپنے زمانے میں، یہ حیات صحابہ میں اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کو دیکھا۔ کیا پایا کہ بعض لوگ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک سیکھنے کے بعد اللہ کے احکام، قرآن میں جو اللہ کے احکام ہیں، وہ جس طرح آدمی وہ کھانا جو خراب ہو گئے، جس طرح آدمی ایسے کھانا پھینکتے ہیں، اللہ کے احکام ان کی زندگی سے اتنے نفرت کے ساتھ وہ پھینکتے تھے، حالانکہ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک انہوں نے سیکھا۔ اور کون سے زمانے میں؟ ہمارے زمانے۔ تو بات یہی ہے کہ مکاتب میں ہم احکام بچوں کو سکھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دعائیں سکھاتے ہیں ہم، نماز، طہارت، قرآن، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان کے اندر قوت عمل کی کہاں سے آئیں گے؟ ہم ابھی تھائی لینڈ کے سفر کر رہا تھا، ایک مدرسے میں ہم گئے تھے جس میں 2000 بچے تھے، مکتب میں، ایک بلڈنگ میں 2000 بچے۔ تو میں نے اس ذمہ دار سے پوچھا، پرنسپل سے، محتمم سے پوچھا مکتب کا، کہ یہ بتاؤ، اس نے جب یہ ایمانیات سنی کہ ایمان، بچوں کو ایمان، یقین سکھانا کیوں ضروری ہے، تاکہ یہ عمل پہ آ جائے، یہ اپنی زندگی میں عمل پہ آ جائے۔ ہم ان کو احکام سکھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک زمانے میں وہ تبلیغ میں جائے گا، ایمان سیکھنے کے لیے وہ تبلیغ میں جائیں گے، اور اگر نہیں گیا تو بات سننے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے، میں 25 سال سے سوچ رہا، 25 سال میں محتمم ہوں، پرنسپل اس یعنی مکتب کے، میں سوچ رہا تھا کہ ہم تو بہت فیل ہو گیا، فیل کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ ہمارے اس ادارے سے، اس مدرسے سے سالانہ 200 بچے فارغ ہوتی ہیں، مکتب سے، ناظرہ سے 200 بچے سالانہ تقریباً، ان میں سے
1% کے اندر بھی نماز نہیں آئی عملاً. اب تبلیغ کی بات نہیں کر رہے ہیں، عالم، حفظ، حافظ القرآن، یہ ساری باتیں خواص کے لیے ہے. نماز ہر ایک پر فرض ہے. تو میں جب دیکھتا ہوں اپنے مکتب میں تو 1% جو بچے یہاں سے نکل گئے 15 سال 18 سال کی عمر، یہ مسجد کو نہیں آتے. تو میں سوچتا رہا ہم کیا کر رہے ہیں. 6-7 سال سے یہ بچے ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی زندگی میں عملاً نماز تک نہیں آئی. اب یہ سارا 6 سال کی محنت کیوں ہوئی؟ اس کا نتیجہ کیا؟ ہم اس پر بہت خوش ہوئی کہ ناظرہ پورا ماشاءاللہ اس بچے نے یعنی پورے قرآن کی ناظرہ کی اور تجوید بھی بہت اچھا ہے اور دعائیں بھی سیکھی. اور وہ دعائیں بھی اگر بچہ پڑھ رہے ہیں، مثلا کھانے سے پہلے کی دعا، سفر سے پہلے کی دعا، اگر بچے کی زندگی میں یہ دعائیں آئیں. لیکن ایک سوال یہ ہے، عموماً لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایمان یقین کی بات کرتے ہیں، ہم تو سکھاتے ہیں، وہیں سکھاتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ. کبھی اللہ کی صفات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں. یہ جو ہے نا سارے یہ عقیدہ ہے جو دماغ میں ہوتا ہے نا کہ اللہ رازق الرازق. بچہ نے سیکھا، اس کا ترجمہ بھی سیکھا، یہ دماغ میں آ گیا. یہ عقیدہ ہے، یہ یقین نہیں ہے. یقین اس وقت بنے گا کہ جب یہ عقیدہ دل میں اتر جائے. دل میں اتارنے کا نام یقین ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس زمانے کے لوگ کو کہہ رہے ہیں لم تؤمنوا؟ اور ہم بڑے ماشاءاللہ مطمئن ہیں کہ سب کے اندر ایمان ہے، ہم سب میں یہ ہے. یقین اور بات ہے. یقین کے بعد توکل، علم الیقین، علم التوکل ہر بچہ کے لیے ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. بات دل تک نہیں پہنچے ابھی تک، بات دل تک پہنچانا. تو یہ کیسے ہے؟ ہمارے تجربہ سے ساؤتھ امریکہ میں اللہ نے کیا اپنے قدرت سے کہ 93 میں ہمارا تشکیل 93 میں سال کے بعد سالیہ لگایا. اس کے بعد سب سے پہلا یعنی باہر کی تشکیل وینزویلا کا ہوا جو ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے. وہاں سے اللہ نے اپنے قدرت سے کیا کہ نقد جماعت تیار ہوئی تو وینزویلا سے ان کو یاد آیا. انہوں نے یہاں مدارس کا نظام دیکھا. پھر ساؤتھ افریقہ بھی دوسرے سال ان کی ساؤتھ افریقہ تشکیل ہوئی. وہی جماعت جو 4 مہینہ یہاں لگا کے واپس گیا تو دوسرا سال تیسرا سال ساؤتھ افریقہ آئے تھے چلہ کے لیے. تو جب ان لوگوں نے مدرسہ کا نظام دیکھا تو مجھے بہت پریشان کی کہ ہمیں بھی مدرسہ چاہیے. ہمارے باپ دادے عرب یہاں آئے، کوئی مدرسہ کا نظام نہیں، کوئی علماء نہیں ہے. اب 200 سال پرانے مساجد مل رہا ہے ارجنٹینا میں، ہر شہر میں 200 سال پرانے مساجد مل رہا ہے. جن لوگوں نے ہجرت کی یہ کاشتکاری کے لیے ان لوگوں نے بلایا عربوں کو. وہاں بہت پانی ہے، یعنی بہت زمین ہے ان ممالک میں، برازیل میں بھی، ارجنٹینا میں بہت پانی، بہت زمین کاشتکاری کے لیے، فارمنگ کے لیے بہت اچھا. تو عربوں کو انہوں نے دعوت دی آنے کے لیے، سیٹل کیا ان کو. تو کشتیاں بھر کے فلسطین سے، لبنان سے، اردن سے وہاں لیا. تو 200 سال سے یہ لوگ جب رہ رہے ہیں، مسجدیں بنائی شروع میں انہوں نے.
ابھی تک مسجدوں میں کلمہ لکھا ہوا ہے، بعض تو گرجا ہو گیا، بعض شاپنگ سینٹر ہو گئے، جو بھی، لیکن مکتب کا جو تعلیم ہے نا وہ نہیں تھا ان میں وہ نظام نہیں تھا کہ ہمیں بچوں کو سکھانا پڑھانا دین۔ 93 کے بعد 2003 میں اللہ نے کیا اپنے قدرت سے، ارجنٹینا کا سفر ہوا جماعت میں۔ اس وقت ایک دو واقعہ، ابھی وقت نہیں ہے ان واقعات بتانے کے، انشاءاللہ بعد میں کسی وقت میں، لیکن وہاں پہ بھی ایک جماعت نقد تیار ہوئی ارجنٹینا سے، ان کے ساتھ ہم نظام الدین گئے تھے، یہ جماعت ارجنٹینا کی نظام الدین گئے تھے۔ تو مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے سامنے ہم نے یہ بات پیش کی کہ ہم 93 سے کوشش کر رہے ہیں لیکن شکل نہیں بن رہے کہ کون ساؤتھ افریقہ چھوڑ کے، یہ گجراتی لوگ اپنا کری کچڑی نہیں چھوڑتے، تو یہ اپنا کھانا اپنا ملک چھوڑ کے ساؤتھ امریکہ جانا، یہ میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ آئے گا کون اپنا ملک چھوڑ کے۔ تو مولانا نے مجھے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا، مجھ سے مشورہ نہ لے، آپ ایسا کریں، آپ عمرے پہ جاؤ، یہاں سے نظام الدین سے آپ عمرہ کر کے واپس جائیں، 3 دن کے لیے آپ آپ اپنا ٹکٹ بدل دیں۔ تو عمرے میں جا کے کیا کرنا ہے، کہا آپ ملتزم پہ جاؤ اور وہاں اپنا بات پیش کریں کہ ایسے ممالک ہیں، اتنے مسلمان ہیں، صحابہ کے اتنے فیملیز۔ میں نے مولانا کو کل رات یعنی خبر دی کہ اس سفر میں ابھی ہم وہاں سے آ رہے ہیں، مولانا وہ صاحب سے مل کے وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو بولیویا میں ایک ملک ہے جہاں ہمارا مدرسہ ہے، ایک بولیویا ملک ہے، وہاں پہ اس وقت یعنی ایک فیملی سے ملے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے، ان کے پاس شجرہ ہے، انہوں نے تصویریں ہمیں یعنی بتائی اپنے باپ دادے کی جو 200 سال پہلے آئے، یہ سارے ان کے پاس ہے اور یہ قریب آنا چاہتے ہیں، تو آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ آہستہ آہستہ یہ اسلام میں آئے گا۔ اس طرح کئی یعنی صحابی کے۔ اچھا، جب ہم نے مدرسہ شروع کیا وہاں پہ ایک استاد کو ہم نے بھیجا، تو یہ ہم نے دیکھا کہ اگر آپ جیسے ہم مکتب کے تعلیم کرتے ہیں نا، اگر یہاں پہ کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ماحول نہیں ہے، عام ماحول نہیں ہے، اور گھروں میں 60-70 سال کے آپ کو یہ کہیں گے کہ میں گرجا جاتا ہوں، لیکن میں چاہتا کہ یعنی اپنے بچے باپ دادے کے دین سیکھ لیں، تو اس لیے ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، لیکن ہم گرجا جاتے ہیں لیکن بچہ دین سیکھے، اسلام دین سیکھے۔ اب کیا زور ہوگا، نہ معاشرت میں دین ہے نہ گھر میں دین ہے، اور آپ دین سکھانا چاہتے ہیں، کسی کو احکام سکھانا چاہتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ تو اس پہ اللہ پاک نے یعنی اس طرف توجہ ڈالا کہ جیسے تبلیغ میں کہا جاتا ہے نا، علم اور عمل میں جوڑ یقین اور ایمان ہے، ایمان یقین ہے۔ تو تھوڑا سا مکی زندگی پہ غور کیا کہ مکہ مکرمہ میں صحابہ اکرام نے ایمان اور یقین کی محنت کس طرح کی، کیا کون سے اعمال کیا صحابہ اکرام نے مکہ مکرمہ میں، جس کی وجہ سے 15 سال کی عمر عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بدر کے موقع پر وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ میں بھی لشکر میں جانا چاہتا ہوں۔ 15 سال کی عمر، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، یہ شہادت کے لیے تیار ہو گئی 15 سال کی عمر۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ کوئی کرامت معجزہ نہیں ہے، یہ محنت ہے۔ انہوں نے کیا محنت کی بچوں پر، اور عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس میں شہید بھی ہوئے بدر میں۔
تو نظر جب ڈالا یعنی ان کی مکی زندگی پر، تو یہ دیکھا کہ محنت کچھ چیزوں پر ہوئی، یعنی کچھ اعمال. یہ ایمان اور یقین اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو ہم صرف قرآن اور نماز یہ ہمارا ذمہ داری نہیں ہے، ان کو وہ ایمان اور یقین سکھانا، بتانا کہ زمانے کے جو فتن ہیں، اس پہ یہ اپنا زندگی گزار سکتے دین پر. اور کون سا دین؟ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ والا دین، ہمارا دین نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ والا دین، سعودی عربیہ والا، لاہور والا دین نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ بات اتنا صاف ہے کہ اگر دین پر چلنا ہے تو ہمارا دین، مدینہ منورہ والا دین. اب اس معیار کے دین تک بچوں کو کیسے پہنچائیں گے بغیر وہ یقین اور ایمان؟ مکہ کے ایمان اور یقین اگر بچوں کو آئے گا یا ہم ان کو اس راستے پہ ڈالے گا، تب جا کے مدینہ والا دین ان کی زندگی میں آئے گا. بغیر مکہ کے مدینہ ہو سکتا تھا؟ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ ایسے احکام ہم پر نازل ہوئی مدینہ منورہ میں اللہ کی طرف سے، اگر وہ احکام ہم پر آئے مکہ مکرمہ میں تو ہم بھی ان پہ نہیں چل سکتے. مکہ مکرمہ میں اتنا ایمان، اتنا یقین نہیں بنا. وہاں تیاری کے لیے تھی، اور 13 سال تک کیا نہ حج، زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی، روزہ بھی سال میں ایک بار، نماز بھی وہ یعنی 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی. تو صحابہ کیا کر رہے تھے؟ ایمان اور یقین، یعنی کلمہ کی محنت، لا الہ الا اللہ. اس میں جب زیادہ غور کیا تو یہ 4 اعمال ہیں جو صحابہ کرام کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، جو ہم ابھی ایمان مذاکرہ اور ایمانیات کی محنت کہتے ہیں. ان میں سب سے پہلے عمل جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں مدرسہ کے اندر، 3 سال کے عمر سے ان کو سب سے پہلا عمل ایمان مذاکرہ، ہم اس کو ایمان مذاکرہ کے نام سے کہتے ہیں. مذاکرہ یعنی آپس میں بچوں کو کھلوانا، بیان نہیں. اور یہ 10 منٹ روزانہ، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، ایک دن ایک عمل، دوسرا دن دوسرا عمل، 4 اعمال میں سے ایک دن 10 منٹ کے لیے. تو باقی نظام باقی رہتے ہیں، باقی نظام کو ہم نہیں چھیڑتے. قرآن بھی سکھانا، دعائیں بھی سکھانا، یہ سب چالو. 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے میں سے 10 منٹ نکالنا ہے روزانہ بس. تو سب سے پہلا عمل ایمان مذاکرہ. اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس 10 منٹ ہوگا، استاد کے لیے 10 منٹ میں سے 2 منٹ، معلمہ. اور یہ صرف مکتب کے لیے نہیں، یہ لڑکیوں کے مدرسہ، دارالعلوم، اور خاص کر کے وہاں پہ اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ ممالک میں جو نیا مسلمان ہوتا ہے نا، ہم ان کو اسی پہ ڈالتے ہیں. ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ میں ہم ایک شہر گیا تھا، ایک شہر میں، اور مکاتب سب جمع ہو گئے اور یہ سارے یعنی ایمانی اعمال ہم پیش کر رہے تھے. اس میں ایک عورت آئے سننے کے لیے. یہ نیا مسلمان ہے، گوری نیا مسلمان تھی، اور یہ ماشاءاللہ داعیہ، مسلمان بھی ہو گئے ماشاءاللہ، اور داعیہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف، اور ماشاءاللہ ان کو سکھاتے ہیں، ان کو سپورٹ دیتے ہیں. انہوں نے جب یہ ایمانیات سنی
کہ ایمان اور یقین اتنا ضروری ہے دین پہ قائم ہونے کے اور دین پہ چلنے کے لیے ایمان اور یقین کی تقویت کی ضرورت ہے۔ پورا مذاکرہ سنی، انہوں نے مجھ پر خط لکھا ہے۔ خط لکھ کے انگریزی میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، دس از دا مسنگ لنک۔ پتہ نہیں اردو میں کیسے ترجمہ کرے گا، دس از دا مسنگ لنک، یعنی ہمارے تربیت میں، ہم جو اسلام قبول کرتے ہیں نا، ہماری تربیت میں، ہماری تعلیم میں یہ غائب تھا۔ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں یا جو بھی اسلام قبول کرتے ہیں، آپ لوگ ہمیں احکام سکھاتے ہیں پہلے دن سے کہ یہ نماز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اور ہم ایسے دین سے آ رہے ہیں، کیتھولک عیسائی جو ہمارا دین تھا، ایسے دین سے آ رہے ہیں کہ کوئی احکام نہیں تھا ہم پر، کوئی فرض واجب کچھ نہیں تھا ہم پر، بس ایک ہی بات ہم سے کہا جاتے تھے گرجا میں کہ خدا کون ہے اور خدا تمہارا ہے۔ خدا کون ہے؟ حالانکہ باطل ہے ان کی یعنی یہ ہے، لیکن روحانی باتیں ہم سے بہت کہا جاتے تھے کہ خدا کون ہے اور خدا تمہارا ہے، اس خدا سے مانگو۔ کوئی احکام ہماری زندگی میں نہیں تھی۔ جب اسلام قبول کیا تو بس احکام احکام احکام، میں انتظار میں تھا کہ کون مجھے اللہ کے بارے میں بتائیں گے، وہ اللہ کون ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، میرے لیے کیا ہے۔ ہم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو بہت مجاہدے سے ہمارے یعنی طلاق ہوتی ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ کو پتہ نہیں کہ ہم کتنے قربانیاں سے یعنی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب جب اتنے مجاہدے ہوتے ہیں، ہم کس کے پاس جا سکتے ہیں، کس کے سامنے شکایت کر سکتا ہے، کس سے پوچھ سکتے ہیں؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا ایہ۔ یہ سب سے پہلی سبق ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تو کس بات پر؟ کسی نے سمجھایا اس کو؟ تین گھنٹے کا بیان ہوئی، اس نے عہد کیا، قسم کھائی کہ میں کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے، لیکن اننی انا اللہ لا الہ الا انا آیت سے جب گزری نظر، خلاص پگھل گیا، وہی کفر والا، وہی نفاق والا۔ ہمارے بچے جو مکتب میں ہیں، عالم کلاسز میں ہیں، یہ جب مدرسہ چھوڑیں گے اور باہر جا کے زندگی گزاریں گے، آپ دیکھیں برازیل میں پاکستانی بھائی بھی آ گیا، بنگلہ دیش کے بھائی بھی آ گیا، انڈیا کے بھائی بھی آ گیا، برازیل میں، ارجنٹینا میں جا کے دیکھیں ان کے حال۔ دین ہے ان کے پاس، علم ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ بھی ہے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے سارا دین چلے جاتے ہیں، ایک نماز پہ بھی عمل نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ماحول کے سہارے پر لوگ عمل کرتے ہیں، ماحول ہے نا، تو ماحول میں آسانی ہے، لیکن یقین اور ایمان تو سب سے پہلا عمل کلاس میں ایمان مذاکرہ۔ تو 10 منٹ میں استاد کیا کریں گے؟ کلاس میں آ کے استاد کے پاس 2 منٹ ہے، وہ اللہ کے مخلوق سے کوئی مثال لیں گے، اللہ کے مخلوق سے ایک مثال، مثلا سیب یا پانی، تو کلاس کے سامنے یہ مثال رکھیں گے کہ آج ہم پانی کے بارے میں، کہ اللہ کی قدرت پانی میں کس طرح دکھتی ہے، پانی کے اندر۔ تو ایک بچہ کا بولنا مقصود ہے۔ استاد 2 منٹ کے لیے بولیں گے،
کچھ بات شروع کرنے کے لیے تو وہ کہیں گے سبحان اللہ میرا اللہ. یہ دو الفاظ بہت ضروری ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. سبحان اللہ میرا اللہ نے یہ پانی پیدا کیا. سبحان اللہ میرا اللہ نے مٹھاس دی. سبحان اللہ میرا اللہ نے اس کا شکل دی. ہر بچہ بولے، ان کو بولنا آ جائے، بولنا سننا یہ دماغ تک چلے گئے بات، اور دماغ سے پھر دل تک اتریں گے انشاءاللہ. تو ہر روز ہر 2 روز بعد یہ بات کلام کلاس میں، اور یہ ضروری ہے کہ بچے بولے. استاد یعنی یہ رائیون کی اجتماع نہیں ہے کہ استاد پورا یعنی 10 دن مثالیں دیتے رہے. نہیں، مثال تو آسان ہے پانی کے بارے میں، اور بچہ بولے کہ سبحان اللہ میرا اللہ نے یہ پیدا کیا. اس کو معرفت اللہ کہتے ہیں. ان کے سامنے اللہ کے معرفت آئے گا کہ میرا اللہ. افلا ینظرون کہ ما تحت یہ باب ہے. افلا ینظرون، یہ آیت کس کے لیے تھی؟ یہ تو ابو بکر کے لیے تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اتری یہ بات. یہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تھی. افلا ینظرون الی الابل افرأیتم الماء الذی تشربون. یہ سبق بچوں کے ساتھ کرنا ہے، لڑکیوں کے مدرسہ میں بھی، عالم کلاسز میں بھی. ورنہ آدمی فراغت کے بعد بھی دین زندگی نہیں آئے گا. فراغت کے بعد بخاری شریف کے بعد بھی دین زندگیہ میں ایمان اور یقین سے آتی ہے، علم سے نہیں، کتابوں سے نہیں. نہ علم سے نہ کتابوں سے. ایمان اور یقین، مکے کی ایمان اور یقین. احد 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 التحیات للہ التحیات للہ. یہ جو بنی ان کے اندر جذبات 2 بن گئے جذبات صحابہ کرام کے اندر. لا مقصود الا اللہ ولا مطلوب الا اعلی کلمت اللہ. مکہ کی محنت سے ان کے اندر یہ 2 جذبات آئے کہ اللہ ہمارا مقصد ہے اور اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. اب ایسے آدمی کے سامنے اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ شہید ہو جاؤ دین کے لیے، تو اس کے لیے آسان ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے شہادت کی نیت کی اور جو شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے لیے بخار کیا چیز ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو شہادت کے لیے تیار کرنا، الف با کے لیے نہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، یہ کہتے ہیں میں میرے اللہ کے لیے مجھے مرنا ہے، جینا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. یہ بڑوں کے لیے نہیں، یہ بچوں کے لیے. وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ایمان مذاکرہ میں یہ ہے. پہلا اللہ کے مخلوق سے مثال لینا. دوسرے درجے پر بدن میں سے مثالیں لینا ہے. اس کو محبت اللہ کہتے ہیں. محبت اللہ فی انفسکم افلا تبصرون. تو کبھی آنکھوں کے بارے میں، کبھی کان کے بارے میں بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ کس نے آنکھیں دی. سبحان اللہ میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دی. سبحان اللہ اللہ نے مجھے یعنی ان آنکھوں کے سبب سے یہ اللہ نے نعمتیں دی. یہ بچے کہہ دے اپنے زبان سے، اور کہہ کے کتنے بار یہ سنیں گے. اس سے انشاءاللہ بار بار اگر یہ کریں گے، کرتے رہیں گے اسے، یعنی ایمانی باتیں کلاس کے اندر، یہ دل کے اندر اترتا ہے. تو ساؤتھ امریکہ میں ہم نے یہ شروع کیا. ماحول نہیں تھی، سہارا کوئی نہیں تھا، نہ ماں باپ بچوں پر محنت بھی کرتے ہیں، یہ گرچا جاتے ہیں. اب سارا کام مدرسہ میں کرنا پڑتا ہے. ان کا ایمان بھی، ان کا نماز بھی، سارا کام ہمیں مدرسہ کے اندر کرنا. تو جب وہاں شروع کیا، اللہ اکبر، اللہ نے کیا کچھ کارگزاریاں آنا شروع ہوا.
مختلف اساتذہ سے، معلمات سے. تو ایک مثال یہ ہے، ایک دفعہ میں وینزویلا میں تھا، تو جہاں ہمارے رہائش تھی وہاں سے ہم مدرسہ کی طرف چل رہا تھا. 2 لڑکیاں 7-8 سال کی عمر میرے سامنے چل رہا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں پیچھے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے. سامنے سے، اسی راستے میں سامنے سے ایک آدمی آ رہے تھے. وہ بستی میں معروف تھا، بیچارہ معذور، دماغ میں معذور ہے. تو وہ ہر ایک کو تنگ کرتے ہیں، آوازیں نکالتے، یہ کرتے وہ کرتے. تو ایک لڑکی دوسرے لڑکی سے کہتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ ہمیں تنگ کرے گا، تو کیا کریں؟ تو دوسرے لڑکی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی نفی کی، اگر ہم نے اس کی نقصان اور ضرر دینے کی جو اس سے ہم دکھتی ہے کہ وہ ہمیں نقصان دیں گے، وہ ہمیں تکلیف دیں گے، اس تکلیف کی اگر ہم نفی کریں تو اللہ پاک اس کی قوت سلب کرے گا، وہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو دوسرے نے کہا جی 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 لا الہ الا اللہ. یہ دونوں پڑھتے چل رہے ہیں. اس کو دیکھ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تجھ سے نہیں ہوگا، نقصان تجھ سے نہیں آئے گا، نہ نفع نہ نقصان، الا اللہ، صرف ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ تیسرا درجہ ہے. یہ جو ایمان مذاکرہ ہے نا، پہلا معرفت اللہ تھا کہ اللہ کے مخلوق میں سے مثالیں لینا ہے، دوسرا محبت اللہ، تیسرا نفی اثبات. نفی اثبات بچوں کے ساتھ کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن ان کے سطح پر لانا ہے. ورنہ یہ ایسی بات بھی ہے، خشک بات ہے، اور ایسی بات بھی ہے جو ماشاءاللہ دماغ سے گزر جاتے ہیں. تو مثالیں بہت ضروری ہے بچوں کے ساتھ. مثالیں عملاً تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں، مثلاً یہ جو پہلا ہے نا، اللہ کے یعنی مخلوق میں سے مثالیں لینا ہے، معرفت اللہ. تو معلم معلمہ کبھی سیب کلاس میں لاتے ہیں. اگر آم کے موسم شروع ہو گیا تو آم کلاس میں لانا ہے، کاٹ کے کلاس میں لانا ہے. افلا ینظرون، تاکہ یہ دیکھے. ان کا سوچنے کی قوت اتنا یعنی تیز نہیں ہے، ان کے سامنے وہ چیز لانا ہے. اس لیے اللہ پاک اونٹ کے بارے میں کہتے ہیں صحابہ کے لیے، اونٹ ہر وقت ان کے سامنے تھی، ہر ایک کے سامنے تھی. اچھا، نفی اس بات میں کیا؟ مثلاً میں نے پانی، معلم نے یا معلمہ نے پانی کلاس میں لایا. اب سب بچے باہر سے آئے تو ان سے کہنا ہے عملاً کہ سب پانی پیو، ایک ایک کپ پانی سب کو دینا. جتنا اس میں عملاً کریں گے نا، اتنے زیادہ ان کے سمجھ میں بات آتی ہے بچوں کے. تو سب کو پانی دینا ہے. پانی پینے کے بعد ان سے پوچھنا ہے کہ پیاسا ہے، پیاس بجھ گئی کیا؟ تو بچے خود کہیں گے نہیں ابھی پیاس ہی نہیں ہے، پیاس بجھ گئے. پھر ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کس نے بجھایا پیاس، کس نے؟ تو باز مسکرائے گا، کہیں گے پانی نے، کیونکہ تجربہ یہی کہتا ہے نا. میں گھر جا کے امی سے کہتے کہ کرکٹ کھیل کے میں تو بہت پیاسا ہے، تو امی کہتے بھائی فریج وہی ہے، پانی ہے، پیو. تو اس تجربے سے یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ تجربہ کے خلاف کی بات کر رہے ہیں. آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ پانی نے نہیں کیا. اگر اس عمر میں یہ بچہ ایسے باتیں نہیں سنیں گے اور نہیں بھولیں گے تو کب سنیں گے یہ بات؟ یہ کب ان کی زندگی میں نفی اس بات کا کب موقع آئے گا؟ 20 سال کی عمر، 30 سال کی عمر، جب وہ تبلیغ میں جائے گا. یہ بچوں کی تبلیغ ہے. یہ جو 4 اعمال ہے نا،
کلاس میں جو میں کرنا ہے یہ ان کی تبلیغ ہے، ان کی ایمان اور یقین کے لیے ہے۔ اچھا، جب آپ نے ان کو کہا کہ پانی نے نہیں پیاس دور کیا، اللہ نے اپنے قدرت سے کیا، اب سب سے کہلوانا۔ کیا کہلوانا؟ میں پیاسا تھا، میں نے پانی پیا، پیاس دور ہو گیا، لیکن یہ لیکن جو ہے نا اللہ، اس پر زور دینا، اللہ، لیکن میں پیاسا تھا، پانی پیا، پیاس دور ہو گیا، لیکن پانی نے نہیں کیا۔ مشاہدے کے خلاف ان کی یعنی بات کہنا مشاہدے اور تجربہ کے خلاف بات کرنا ہے، کرانا، لیکن پانی نے نہیں کیا، اللہ نے اپنے قدرت سے میرا پیاس دور کیا، اللہ نے اپنے قدرت سے کیا۔ یہ بول جو ہے نا، جب بچے کے زبان سے نکلیں گے بول، لیکن صرف اللہ نے کیا، مشاہدے کے خلاف، تجربہ کے خلاف، یہ بات دل تک پہنچتی ہے۔ یہ بات، یہ جو بات ہے نا، یہ دار ارقم کی باتیں ہیں۔ دار ارقم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب آئے تھے تو 1 گھنٹہ کے اندر وہ کفر کے ساتھ آئے، ایک مجلس میں آدھا دین قبول نہیں کیا، اور شروع کی دین قبول نہیں کیا۔ کون سا دین قبول کیا اس نے؟ دار ارقم میں 1 دن میں شہادت پہ تیار ہو گئے، وہ والا دین، وہ والا ایمان یقین کے ماحول بن گئے مکہ مکرمہ میں کہ ایک مجلس کے اندر وہ تیار ہو گئے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، حکم دیا، یہ اس میں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ مت جاؤ، کہ جذبات ایسے تھی بن گئے، ایک مجلس کے اندر حرم میں جا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حفاظت کے لیے کون تھا؟ نہ اس کا قبیلہ تھا، نہ جان پہچان والے تھے، باقی سب صحابہ کسی نہ کسی یعنی قبیلے میں سے تھے، حفاظت کا ساری شکلیں تھی۔ ابو ذر غفاری کے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن جذبات یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے، یہ ایمان یقین سے آتے ہیں، جس پر میرا سارا یقین ہے، سارا اعتماد ہے، جس پر میں نے توکل کیا، اب یہ بات ساروں تک پہنچا دے۔ یہ بات کوئی انسان نہ رہے دنیا میں کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے۔ یہ جذبات مکی، یہ مکتب کے لیے ضروری ہے، یہ مکتب کے لیے ضروری ہے، یہ معلمات لڑکیوں کے مدرسے میں، دارالعلوم میں اس کو داخل کرنا ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ فراغت کے بعد تجارت میں لگ جائے گا۔ میں اپنے اساتذہ سے کہتے ہیں، ساؤتھ امریکہ میں ہمارے جو پہلے تشکیل ہوئی ساؤتھ امریکہ کے لیے اساتذہ جو ہم تشکیل کرتے ہیں، ہم تو مرنے کے لیے تشکیلیں کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کون قبر اپنا وہاں بنانے کے لیے تیار ہے، خلاص۔ اور مجھ سے کبھی شکایت نہ کرے کہ بچے کلاس میں نہیں آئے اور یہ اور وہ، اور ماں باپ کسی نے مجھے یہ کہا اور یہ، اور بہت سردی ہے اس ملک میں اور گرمی ہے اور کھانا نہیں ہے اور مرغیاں نہیں مل رہا ہے، کبھی میرے سامنے شکایت پیش نہ کرے۔ اساتذہ کے لیے 3 عمل ہے ہر استاد کے لیے، جو بھی وہاں جاتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ روزانہ 5 منٹ نکال کے، روزانہ ہر استاد کے لیے 5 منٹ نکال کے روزانہ ایک طرف ہو جائے، یا مسجد میں یا گھر میں، معلمات بھی اسی عمل، 5 منٹ کے اندر آنکھیں بند کر کے لا الہ الا اللہ
دہرانا، لا الہ الا اللہ، اور دماغ میں پہلا سوچ یہ جمع کرنا ہے کہ کوئی مجھے دین کے کام کے لیے قبول نہیں کر سکتے سوائے تو اللہ، دین کے کام کے لیے کوئی مجھے قبول نہیں کرتے، ورنہ 3 مہینے بعد ساؤتھ امریکہ سے بھاگ جائے گا، وہاں رہنا اتنا آسان نہیں ہے، نہ ماحول نہ معاشرت ہے، کھری کھچڑی نہیں ملتے ہیں وہاں پہ، اور کافی مشکلات ہیں، مجاہدے ہیں، زبان بھی الگ ہے، زبان سیکھنا، نیا زبان سیکھنا، اپنے بچوں کے لیے ماحول، یہ سارے یعنی جب باتیں آ جاتے ہیں نا تو میں ان سے کہتے ہیں کہ کبھی فون اٹھا کے میرے سامنے شکایت پیش نہ کریں، آپ اپنا یعنی بات اللہ کے ذات کے ساتھ کر لیں، معاملہ تمہارا اور اللہ کے ذات کے ساتھ، میرا اس میں کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی ہمیں دین کے کام کے لیے قبول نہیں کر سکتے سوائے تو اللہ۔ دوسرا سوچ 2 منٹ کے بعد کلمہ پڑھتے پڑھتے دوسرا سوچ، لا الہ الا اللہ، میرا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے سوائے تو اللہ، میرے اپنی زندگی میں پڑھانے میں، سیکھنے میں، کھانے میں، نماز میں کوئی مقصد نہیں ہے سوائے تو اللہ، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تیسرا سوچ 2 منٹ کے بعد، لا الہ الا اللہ، میرا دل کا کوئی تمنا نہیں ہے، میرا دل کے کوئی چاہت نہیں ہے سوائے یہ کہ اے اللہ تیرا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ ہر معلم کے لیے، ہر معلمہ کے لیے یہ ایمانیات کلاس میں سکھانے سے پہلے یہ کرنا ہے۔ حال سے حال پھیلتا ہے نا، حال سے، یہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی فلسفی نہیں ہے، یہ مدرسے میں فلسفی بھی ہوتا ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، ہماری یہ لائن ہے انگریزی میں، if you're not doing it don't teach it، اگر تو نہیں کر رہا ہے نا یہ اعمال تو اس کا مت سکھانا۔ تو اساتذہ کے لیے یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل اساتذہ کے لیے، معلمین کے لیے، معلمات کے لیے، روزانہ ایک نماز، نفل نماز، روزانہ ایک نفل نماز اس طرح پڑھنا کہ پوری نماز جیسے عادتاً ہم پڑھتے ہیں جلدی، لیکن ایک آیت پہ رکنا اور اس کو دہرانا، یہ سنت عمل ہے۔ ہر روز ایک نئی آیت آپ اختیار کر سکتے ہیں، فاتحہ میں سے یا سورہ میں سے۔ مثلاً آج اگر آپ نے الرحمن الرحیم اختیار کیا تو پورا نماز جس طرح پڑھنا آپ پڑھیں گے، لیکن الرحمن الرحیم پہ آ کے رکنا، دہرانا، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، جی چاہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک پڑھ سکتے ہیں، اور الرحمن الرحیم پہ غور کر کے اس کو دعا بنانا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ کے ذریعے سے اللہ سے کس طرح لیا جائے، اس طرح آیتیں دہرا کے۔ دعا نماز کے بعد نہیں ہے، دعا نماز کے اندر ہے، الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اللہ سے لینا۔ اب ان بچوں کے لیے ہم سکھا رہے ہیں نا، بچے مدرسہ میں کتنے بچے ہیں، ان کی ہدایت ہم کہاں سے لیں گے، ان کی تربیت ہم کہاں سے لیں گے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا۔ تیسری بات ہر استاد کے لیے، ہر معلم، ہر معلمہ کے لیے، یہ پورا جو یعنی 4 اعمال ہے، ان میں سے ایک عمل 8 نیتیں ہیں۔ 4 جو اعمال ہے جو ہم کلاس میں کرتے ہیں، ایک ہے ایمان مذاکرہ، وہ تو ہو چکا ہے، ایمان مذاکرہ 10 منٹ کے لیے کلاس میں۔ دوسرا عمل یہ ہے، 8 نیتیں ہیں، 8 نیتیں ہیں کہ ہر عمل سے پہلے نیت کرنا ہے۔ تو بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کیا نیت، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات،
گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کتاب میں ملیں گے، کتاب الجہاد بھی ہے، کتاب النکاح بھی ہے، تجارت بھی ہے، یہ سب کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیات اس میں سے ہم نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے کئی بار سنی، جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حاجی عبدالوہاب صاحب بیان فرماتے تھے 8 نیتیں کہ ہر کام سے پہلے، ہر کام کے دوران میں یہ 8 نیتیں کرنا ہے، ان سے وہ عمل مقبول ہوتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ صفات ضروری ہے۔ من صام رمضان اکیلا نہیں ہے، من قام لیلۃ القدر یہ اکیلا نہیں ہے، ایمانا و احتسابا، یہ سارا ایمان احتساب ان 8 نیتوں میں آتے ہیں۔ میں جلدی ان سے یعنی وقت کم ہے تو جلدی یعنی آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، یہ 8 نیتیں، لیکن ہر معلم کے لیے، معلمہ کے لیے یہ 8 نیتیں سیکھ کے شروع کر لیں۔ ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے دوران میں یہ کوشش کریں کہ ہم ان نیتوں کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، نماز بھی، یعنی کھانا بھی وغیرہ۔ سب سے پہلے نیت کیا ہے؟ آدمی ابھی کھانے پہ بیٹھ گیا یا نماز کے لیے انتظار الصلاۃ میں کھڑے یعنی بیٹھے مسجد کے اندر یا جو بھی عمل، تو پہلا سوچ یہ ہے کہ اے اللہ تیرے توفیق سے یہ ہوگا، اے اللہ یہ تیرے توفیق سے ہوگا، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، اور اے اللہ اس کام کے نتیجہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ کھانے کے بعد تندرستی آئے گا، بیماری آئے گا، یہ نتیجہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے، یہ پہلا نیت۔ دوسری نیت یہ ہے کہ اے اللہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تیرا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ اس کو بصیرت کہتے ہیں، علی بصیرت، کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ وجہ العمل، اس بات کو ٹھیک سے سمجھ لو، وجہ العمل بہت ضروری ہے۔ ہم عمل خود بھی کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں عمل، نماز پڑھو، دعا کرو، یہ کرو۔ وجہ العمل کس کے لیے ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ تیرے حکم سمجھ کے، حضور کی سنت سمجھ کے میں کر رہا ہوں، اس کو دہرانا ہر عمل میں۔ تیسری نیت استحضار الفضائل عند وقت العمل۔ استحضار الفضائل، فضائل کو سوچ کے وہ عمل کرنا ہے، اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو سوچ کے، ایک دو نماز سے پہلے کچھ فضائل سوچ کے وہ عمل کرنا ہے۔ چوتھا نیت اس استحضار، اس خیال کے ساتھ عمل سے پہلے بھی اور عمل کے اندر بھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، دماغ کے اندر، دل کے اندر وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور اے اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ اس کو سوچنا عمل کرتے کرتے۔ آپ خود ان باتوں پر غور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے یعنی ضروری باتیں ہیں۔ پانچویں نیت یہ ہے کہ عمل سے پہلے بھی اور عمل کے دوران میں، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان نیتوں کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہی خشوع ہے۔ کیا؟ یہی خشوع ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع نے یعنی خشوع کے بارے میں کس نے تفسیر دی ہمیں؟ خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع کیا چیز ہے؟ مولانا فرماتے تھے کہ یہی خشوع ہے، ان باتوں کو دہرانا، اپنے دماغ میں، دل میں ان باتوں کو دہرانا، یہ خشوع ہے۔ خشوع کھانے میں بھی لانا ہے، یہ خشوع۔ تو پانچویں نیت یہ ہے کہ اے اللہ میں اس عمل کے نہ قابل ہے نہ لائق ہے، میں اس عمل کے لائق نہیں ہے، اگر تو محروم کرنا چاہا تو اے اللہ میرا عمل ایسے ہے، میرا زندگی ایسے ہے کہ تو مجھے محروم کر دیتے ہیں،
کوئی بھی کھانے سے، استنجا سے. لیکن اللہ جو باقی لوگ یہ عمل کر رہے ہیں ان کی برکت سے میرا عمل بھی قبول کرے. اب اندازہ لگاؤ اگر امام اپنے مقتدی کے بارے میں اس طرح سوچے تو کیا ہوگا کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہے اور نہ لائق ہے نماز، لیکن یہ جو مقتدی ہے ان کی برکت سے میرا نماز قبول کرے. تو یہ بعین ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ والا سوچ ہے، یہ صدیق والا سوچ ہے. یہ خلافت میں آ کے کیسے کیسے خدمات کرتے تھے، کیا کیا سوچ تھی، کیا کیا ذہن تھی ان کی. یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، مدرس، معلم، ذمہ دار، معاون، خلیفہ، امیر، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے. یہ سوچ کہ اللہ میں یعنی عمل کر رہا ہوں. چھٹا نیت کہ اللہ میں جو عمل کر رہا ہوں تیرے خوشی کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو عمل تیرے خوشی کے لیے کر رہا ہوں. اب اس کے بعد شیطان جو بھی بات ڈالے نا دماغ میں یہ سب وسوسہ ہے، کوئی معتبر نہیں ہے بات. میں نے اپنے اللہ کے ذات کے ساتھ سارا معاملہ اور خلاصہ کر دیا شروع سے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. اب وہ دماغ میں جو بھی بات ڈالے. ساتواں نیت یہ ہے کہ اے اللہ میں جو کام کر رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، اے اللہ اس کو قبول کر کے سارے انسانیت کی ہدایت کا سبب بنا دے. میرا یہ چھوٹا عمل ہے نا، لیکن چھوٹا نہیں ہے، اس لیے 60-70 سال کی عمر ہے. ہمارا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے. یہ جو نیتیں کرنا ہے نا یہ اس امت کی خاصیت ہے. پچھلی امتیں نیت نہیں کر سکتے تھے. ایک نماز پر ایک نماز کے ثواب، اور ہمارے لیے اس میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ آدمی وضو خانہ میں آ گیا وضو کرنے کے لیے نماز سے پہلے، اور 6، 7، 8 جگہ ہے وضو کرنے کے لیے. اس کے سوچ میں یہ آئے اگر میں آخری سیٹ پہ جائے وضو کرنے کے لیے تاکہ میرے مسلمان بھائی کے لیے آسانی ہو جائے، یہ جو اندر میں آئیں گے بعد میں ان کے لیے آسانی ہوگا، تو وہ 7 وضو کے اجر لے کے وہ نماز میں چلے جائیں گے. 7 وضو کے اجر اس کو مل جائے گا، اور 6 وضو مکمل مقبول ہو اس کا تو ابھی حساب لگے گا، لیکن وہ باقی 6 جو ہے نا مقبول وضو صرف نیت پر. اور کتنا تکلیف، 6 سیٹ چھوڑ کے وہ 7واں پہ جا کے اس نے وضو کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نیت المؤمن لہذا الامہ، نیت المؤمن خیر من عملہ. نیت المؤمن یہ بہت بڑی بات ہے، یہ نیتیں بہت عظیم بات ہے. 7واں نیت ہو گیا. 7ویں نیت تک عمل سے پہلے اور عمل کے اندر نماز میں اس کو دہرانا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ رکوع میں یہ 8 نیتیں دہرانا، پھر سجدہ میں، کیونکہ رکوع اور سجدہ الگ الگ عمل ہے. لیکن اتنا تو بہت مشکل ہے. فرماتے تھے ایک دفعہ بھی اگر اللہ نے توفیق دی عمل سے پہلے اور عمل کے دوران میں یہ 8 نیتیں کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے ذات سے کہ وہ عمل مقبول. مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ صفات قبولیت ہے. عمل کو مقبول بنانا ہے اللہ کے یہاں. عمل کے بعد 8ویں نیت استغفار اور شکر. غفرانک الحمدللہ، استغفار اور شکر. تو یہ 3 کام اساتذہ کریں، معلم کریں، معلمہ، ہم سب یہاں سے شروع کریں. کلاس سے پہلے ایک کلمہ روزانہ پڑھنا ہے. دوسرا نماز جس میں آیت ہم دہرائیں گے، اور تیسری بات یہ 8 نیتیں. اچھا، دوسرا عمل کلاس کے لیے ہو گیا. ایک تھا ایمان مذاکرہ کہ کلاس میں آ کے ہم ایمان مذاکرہ کریں گے، معرفت، محبت اور نفی اثبات. دوسرا 8 نیتیں. اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تو صرف 6 نیت ان کو سکھانا ہے، صرف 6 نیت کہ اللہ میں تیرے خوشی کے لیے کر رہا ہوں.
اتنا ہی پر اکتفا کریں. سارے یعنی 8 نیتیں ان کے سامنے مت لانا، یہ بہت یعنی مشکل ہے ان کے لیے. اچھا، تیسرا عمل کیا ہے ایمان بنانے کے لیے، یقین بنانے کے لیے؟ کلاس کے اندر 3 سال کے عمر سے اوپر تعلیم الفضائل. لیکن کس طرح کریں گے؟ بہت آسان. تبلیغ میں جس طرح ہم کرتے وہ نہیں کہ 20 حدیث اور 30 حدیث اور یعنی اجزاء سے یعنی مختلف جگہ سے پڑھا. یہاں پہ بچوں کے لیے ایک حدیث، اور اس حدیث میں بھی جو عمل یا صفت مقصود مطلوب ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آ جائے. مثلا سلام، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں سلام عام ہو جائے، تو وہ حدیث آپ ان کے سامنے آ کے پیش کریں. اور حدیث پورا عربی وغیرہ نہیں، ضروری نہیں ہے، صرف اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، تاکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرے استاد سے نہیں ہے، یہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، حکم ہے ان کی طرف سے. اچھا، پھر 2 منٹ، یہ 10 منٹ ہم نے کہا کہ ہر عمل 10 منٹ کے لیے کرنا ہے صرف روزانہ. تو 2 منٹ میں استاد معلم یا معلمہ یہ سبق پیش کریں گے بچوں کے سامنے کہ سلام اتنا ضروری ہے اور حضور نے اس کی اتنا فضائل بتائے، اور یہ حدیث میں یہ فضیلت ہے سلام کرنے کی کہ محبتیں پیدا ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو 2 منٹ میں اس طرح یہ پیش کرنا کہ ان میں شوق آ جائے. پھر تشکیل کرنا ہے کلاس میں کہ میں نے جو سلام آپ کے سامنے پیش کیا، کون آج سے گھر جا کے پہلا سلام کریں گے؟ تو بچہ کہیں گے میں کروں گا، میں نے نیت کی. یعنی ان میں عزم لانا ہے. اذا عزمت فتوکل علی اللہ. عزم، شوق. الطلب جزء من الایمان. ان کے اندر طلب اور شوق پیدا کرنا ہے عمل کے لیے. اس عمل لیے جب سب بچے نے کہا کہ میں کروں گا آج سے، یہ جو ہے نا یہ ان کی تبلیغ ہے، یہ ان کی تبلیغ ہے کہ اس نے نیت کی عمل کرنے کے لیے. بچے نے نیت کی کہ میں کروں گا آج سے. اچھا، اس کے بعد ان سے یہ پوچھنا کہ کون توفیق دیں گے؟ تو نے تو نیت کی سلام کرنے کی، لیکن توفیق کون دے گا؟ یہ کہیں گے اللہ. اب ان سے کہہ دے کہ اب کلاس کے اندر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے توفیق مانگنا اس عمل کے لیے. اللہ اکبر. صحابہ شہادت کی توفیق کہاں سے لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپس سے، اپنے سے. یہ دعا مانگتے تھے اس کے لیے، عمل کے لیے. صحابہ اللہ سے لیتے تھے اپنا عمل. نماز میں خشوع اللہ سے لیتے تھے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا إِنَّنَا خَزَائِنُهُ. دین بھی اسی خزانے سے ہے. تو آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ عمل کے لیے شوق کا ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ عمل اللہ سے لینا. کلاس کے اندر 3 سال کے بچے یہ کر رہا ہے. معصوم آتے اٹھا دے کہ اللہ مجھے نماز کی توفیق دے دے. کیا راستہ ہے یہ کیا راستہ ہے جس پہ آپ ان کو ڈال رہے ہیں؟ اللہ سے لینا ہے. کل جا کے انشاءاللہ وہ اپنا کھانا بھی اللہ سے لیں گے، اپنا جنت بھی اللہ سے لیں گے. کسی سے محتاج نہیں ہوگا. یہ اپنا دین اللہ سے لے رہے ہیں. تو فضائل تعلیم اس طرح کرنا ہے. آخری عمل، تو 4 عمل ہے نا. ایمان مذاکرہ تو ہو گیا، 8 نیتیں ہوگی، تعلیم الفضائل. چھوٹا عمل یہ ہے ذکر دھیان کے ساتھ کرنا ہے. اب جیسے میں بات کر رہا ہوں، سوچے کہ ہم 5 سال کی عمر کے بچے سے یعنی کلاس میں اتنے معصوم عمر ہمارے کلاس میں. اب بات یہ ہے کہ بچے کو ہم بہت دعائیں سکھاتے ہیں. کھانے کی دعا، کھانے کے بعد سفر کی دعا. یہ بات بہت غور سے سمجھ لو میرے لیے. جتنے دعائیں ہم سکھاتے ہیں نا بچوں کو، یہ
اظہار الیقین ہے. دعائیں جو ہے نا مسنون دعائیں اظہار الیقین ہے. ہر دعا کے پیچھے ایک یقین ہے. جب تک وہ یقین نہیں بن گئی دل کے اندر وہ دعا تو الفاظ رہتے ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا. سبحان الذی ہم نے بچوں کو سکھایا کہ گاڑی میں جا کے یہ دعا پڑھنا ہے، ٹیکسی میں جا کے، رکشہ میں جا کے سبحان الذی سخر. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ الگ بات ہے. بچوں کو ہم نے سکھایا، ترجمہ بھی ہوئی اور یہ عمل میں بھی آ گیا. ان کی زندگی میں عملاً آ گیا. ماں آپ کو فون کریں گے یا باپ آپ کو فون کریں گے کہ آپ نے کیا کیا. میں جب بھی سواری میں جاتے ہیں، کار میں جاتے ہیں تو بچے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دعا پڑھنا ہے. لیکن یہ آدھا کام ہو گیا. دعا سکھائے، بچے دعا پڑھ رہے ہیں لیکن کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اس اللہ کو. یہ سبحان الذی سخر لنا ھذا یہ یقین ہے کار کے بارے میں کہ کار کیسے چلتا ہے، کون چلاتے ہیں، یہاں سے وہاں تک کون پہنچائے گا. تو کلاس میں دعا سکھانے سے پہلے جب آپ ایمان مذاکرہ والا سبق یعنی کریں گے ان کے ساتھ ہے نا، تو کار کے بارے میں کرو پہلے 2-3 ہفتہ تک کہ پیٹرول سے نہیں ہوتا ہے، گیس سے نہیں ہوتا ہے. کار اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ. نفی اس بات تک ان کو لے جائے کار کے بارے میں کہ کون کر رہے ہیں، کون پہنچا رہے ہیں ہمیں. جب کچھ ہفتہ تک آپ نے ایمان مذاکرہ کار کے بارے میں، پیٹرول کے بارے میں ان کے ساتھ کیا، اب سفر کی دعا ان کو سکھاؤ. اب سفر کی دعا ان کو سکھاؤ. اب اس میں معنی آئے گا نا. اب جب وہ پڑھیں گے سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان اللہ، یہ معنی یہ فوراً دل دماغ کے جائے گا. یہ دعائیں زبانی نہیں ہے، یہ دعا دماغ دل والا ہے. سبحان الذی زبردست الفاظ ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اسلام کیسے قبول کیا، گورے آدمی ہیں یورپ سے، اسلام کیسے قبول کیا. تو کہا میں قطر ایئرویز یا اتحاد سے یا ان ممالک کے کوئی یعنی ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا. تو شروع میں یہ دعا بتاتے ہیں، اسکرین پہ دعا بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسنونہ دعا یہ ہے سفر کی، اور مائک سسٹم سے بھی ہوتا ہے سبحان الذی سخر لنا. تو میں نے بہت غور کی اس دعا پر. میں نے دیکھا، میں جہاں جا رہا تھا یا جہاں سے آ رہا تھا میں نے بہت تحقیق کی اس بات پر، اور میں نے کہا یہ تو بہت زبردست کلام ہے. یہ ان کی سفر میں اتنا خدا کے ساتھ تعلق ہے. یہ ان کی مسجد ہے، ان کی مسجد سفر میں بھی ہے، ان کی مسجد کھانے میں بھی ہے، ان کی مسجد، ان کی یقین، ان کے اعتماد اللہ کے ذات پر ہر جگہ ان کے ساتھ جاتے ہیں. اس بات پر میں نے اسلام قبول کیا، یقین پر، کہ یقین ان کو کبھی نہیں چھوڑتے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں. مسنونہ دعا ہر وقت کے لیے ہے. اچھا تو کس طرح شروع کرتے ہیں؟ یہ بچے ہیں تو دھیان کے ساتھ ذکر کرنا کس طرح. 10 منٹ ہے آپ کے پاس تو ایک لفظ لے کے دعائی پورا نہیں، ایک لفظ. اللہ اکبر مثلا آج آپ نے اللہ اکبر اختیار کی تو کلاس میں آ کے بچوں کو کہنا ہے کہ آج بچے ہم اللہ اکبر کا لفظ پر غور کریں گے. کیا ترجمہ مقصود نہیں ہے یہاں پہ، اللہ از گریٹ، اللہ بڑا ہے. آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی کہاں دکھتی ہے، اللہ کے مخلوق کہاں نظر آتے ہیں، ان سے پوچھنا ہے بچے. اور ایک بچہ اپنا سوچ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ فلسفی نہ بن جائے اور یہ کیا کہنا ہے رتنا نہ آ جائے.
ایک دوسری کی بات ان سے پوچھنا کہ یہ جو اللہ کی بڑائی ہے نا اللہ اکبر میں، آپ مجھے کہہ دیں کہ اللہ کے مخلوق میں کہاں نظر آتے اللہ کے بڑائی؟ تو ایک بچہ کہیں گے روزانہ کے جو کھانا ہے اس میں اللہ کے بڑائی کہ اللہ نے چاول کیسے پیدا کیا اپنے قدرت سے۔ ایک بچہ یہ کہیں گے، کوئی کہیں گے سویٹس میں، چپس میں، ٹھیک ہے، چپس میں کیا نظر آتے ہیں کہ اللہ نے کیسے اپنے قدرت سے پیدا کیا، اس میں مٹھاس اللہ نے کیسے رکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک بچہ یہ کہیں گے کہ ماں بیمار تھی اور اللہ نے کیسے شفا دی اپنے امی کو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ایک نے بات کی کلاس میں۔ اب ان سے کہنا کہ آنکھیں بند کر کے اللہ اکبر دہرانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دہرا کے جو آپ نے کہا اس کو سوچنا ہے، دماغ اور زبان ایک ہو جائے۔ یہ احسان ہے، 3 سال کی عمر سے یہ احسان کے راستے پہ آپ ڈال رہے ہیں۔ کأنک تراہ، اللہ اکبر، کأنک تراہ۔ یہ بات کے لیے 40 سال 50 سال جب کوئی آدمی بیت لے لے نا کسی شیخ سے، پھر وہ اس طرح ذکر کرے، یہ بہت دیر تک ہم چھوڑ رہے ہیں مسئلہ۔ دماغ دل بھرا ہوا ہے مخلوق سے، اب وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ لا الہ، بھائی کتنے سال لگے گا پھر؟ اب 3 سال سے اللہ اکبر۔ انشاءاللہ جب آپ نے اس کو اس راستے پہ ڈالا، ایسے راستے پہ ڈالا، مؤذن اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور اس کا دماغ کے اور جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر کون ہے؟ یہ اللہ اکبر کون ہے؟ کون؟ تو یہ 4 اعمال ہیں، مختصر سے ہم نے پیش کیا۔ اب آپ میں سے ساتھی میں سے اب مستورات انشاءاللہ اپنا کریں گے، پریکٹیکلز کریں گے۔ یہ 4 اعمال کی مستورات اپنے آپس میں پریکٹیکل کریں گے، حلقہ بنا کے یا 2 حلقے بنا کے سب مستورات کے سامنے، سب معلمات کے سامنے ان کا پریکٹیکل شکل کہ کلاس میں ہم کس طرح 10 منٹ میں ایمان مذاکرہ کریں گے، 10 منٹ میں تعلیم الفضائل کیسے کریں گے۔ تو عموماً ہم علماء کے ساتھ پریکٹیکلز نہیں کرتے کیونکہ علماء تو حضرات ہیں ماشاءاللہ، شان شوکت کی وجہ سے ہم علماء کے سامنے زیادہ یہ نہیں کرتے، لیکن سوالات اگر علماء میں سے اگر علماء کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان اعمال کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو بند کرو تاکہ ان کے لیے بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم